جب دہلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے آپ جب بہار بنگال کے لیے جا رہے تھے، جب دہلی میں آپ ایک راستے پہ چل رہے تھے تو فیروز شاہ تغلق کے یہاں پر جو ہاتھی تھے ان ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی پاگل ہو گیا تھا۔ حضرات گرامی، جب وہ ہاتھی پاگل ہو گیا اور روڈ کے اوپر دوڑ رہا تھا، پیلبان پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس ہاتھی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ہاتھی سامنے کچھ بھی آتا اسے ڈھاتا چلا جا رہا تھا۔ کوئی انسان آتا اسے سونڈ سے بہت دور پھینکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دکانیں اجاڑ دی اس ہاتھی نے، کئی لوگ اس ہاتھی کے سونڈ کے سامنے آئے اور ان کو اس نے زخمی کر دیا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جوانی کا عالم ہے، آپ روڈ پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ راستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان جس کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے، جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں، جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں، جس کی جوانی کا کوئی جواب نہیں، چہرے سے چہرہ نورانی لگ رہا ہے، یہ ہاتھی کے سامنے آئے گا اور یہ ہاتھی اس کو مار دے گا، اس کی جان چلی جائے گی۔ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور یہ بلا وجہ یہاں پر قتل ہو جائے گا، یہ ہاتھی کی وجہ سے ہاتھی کے ذریعے قتل ہو جائے گا۔ جب اتنا ان لوگوں نے سوچا، آوازیں دینا شروع کر دی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی مستی میں چلے آ رہے ہیں، کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہاتھی کی طرف کوئی توجہ نہیں، لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ وہ پاگل ہاتھی جو سامنے جو بھی آ رہا ہے اسے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، سامنے کوئی دکان آ رہی ہے اسے توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، سامنے کوئی دیوار آ رہی ہے اسے توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہی مست ہاتھی، جب وہی پاگل ہاتھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سامنے آیا تو اپنے دونوں پیروں کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنے سونڈ کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ کسی نے عالم تصور میں پوچھا، اے ہاتھی یہ تو بتا دے، تو دکانوں کو اجاڑتا ہوا آ رہا ہے، تو لوگوں کو مارتا ہوا آ رہا ہے، تو نے اس نوجوان کو کچھ کیوں نہیں کیا؟ تو ہاتھی اپنی زبان میں جواب دیتا ہے کہ میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوا ہوں جو فاطمہ کی اولاد کو نہ پہچان سکوں، میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوا ہوں جو علی کی اولاد کو نہ پہچان سکوں۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھر آنے والے۔ حضرات گرامی، وہ مست ہاتھی جو دکانیں اجاڑ رہا تھا، وہ مست ہاتھی، وہ پاگل ہاتھی جو سامنے آتا اسے زخمی کر دیتا یا مار رہا تھا، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سامنے آ کر کے اپنے سونڈ کو آپ کے قدموں میں ڈال کر کے گویا غلامی کا سبق دے رہا ہے، غلامی کا پیغام دے رہا ہے اور اپنی زبان سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں پاگل ضرور ہوں لیکن علی کی اولاد کو ضرور پہچانتا ہوں، فاطمہ کی اولاد کو ضرور پہچانتا ہوں، حسین کے لاڈلوں کو ضرور جانتا ہوں۔ یہ آل رسول ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھو تو آل رسول، جن کی ذات دیکھو تو آل رسول، اور پوری دنیا کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے یہ پیغام دے دیا کہ علی کی آل کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ جانوروں پر بھی علی کی آل کی حکومت ہے، علی کی اولاد کی حکومت صرف انسانوں اور جنات پر نہیں ہے بلکہ حیوانات پر بھی حکومت ہے، نباتات پر بھی حکومت ہے، جمادات پر بھی حکومت ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب دہلی کی سرزمین پر پہنچے، وہاں ایک اللہ کے ولی نے کہا تمہارا حصہ جو ہے وہ بنگال کی سرزمین پر ہے، کہیں پر رکنا نہیں، سیدھے بنگال جاؤ۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنگال کی سرزمین کا ارادہ کرتے ہیں اور جب آپ بہار کی سرزمین پر پہنچے تو بہار کی سرزمین پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تاریخ میں جن کا نام سید شرف الدین یحییٰ منیری ملتا ہے، ان کے وصال کا وقت قریب تھا۔